آج مجھے بہت افسوس ہے، میں اور بخاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے لوائقین کی بھی تعزیت کرنے آئے تھے، اور جتنی بھی ہم ان کے لیے دعا کریں یا کچھ بولیں وہ کم ہے۔ ہر ماں کا یہاں دل پھٹ رہا ہے، ہر باپ کا دل پھٹ رہا ہے۔ تو عید میلاد النبی کے جشن پہ یہ افسوسناک ہمیں دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ وفاقی دارالخلافہ میں، پلیز آپ لوگ شور نہ کریں، فیڈرل کیپٹل میں جو مین پبلک ہسپتال ہے وہاں یہ صورتحال ہوئی ہے کہ 14 ننھی جانیں اتنی جھلس گئیں کہ پہچانی نہیں جا رہی تھی، کہ صبح میں نے ماؤں کی بین سنی کہ ہمیں باڈیز نہیں دی جا رہی ہیں، ہمیں کفن میں ڈالنے کا وقت نہیں مل رہا اور ہم پہچان بھی نہیں پا رہے۔ یہ صورتحال تھی مین پبلک فیڈرل ہاسپٹل کی۔ اور پھر میں پوچھنا چاہوں گی جی، میں نے سینٹ میں تو تحریک التوا جمع کر دیا جمعے کے لیے، یہ تو بہت سنگین، اس سے بڑا حادثہ ہو نہیں سکتا، لیکن یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے سوال ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت تو ہم تعزیت کرنے بھی ڈھونڈ رہے تھے فیملیز کو، وہ بھی جس حالت میں ہوں گے وہ کون کہہ سکتا ہے کچھ، لیکن یہ ہسپتال جو سروس کرتا ہے، آپ بخاری صاحب سے بھی پوچھیے گا، سروس کرتا ہے یہ ہسپتال اسلام آباد کی پبلک کو، اور یہاں جو صورتحال ہے، پچھلے سال بھی اسی طرح ہم نے رپورٹ مانگی تھی پانی کے سسٹمز پہ، فائر کے سسٹمز پہ، ایمرجنسی سسٹمز پہ، یہ پچھلے سال بھی یہ سوال اٹھے تھے، ان کے انسینریٹر ہر چیز پر، لیکن پھر بات ہو کے ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اس پہ سیاست نہیں چمکانے آئے ہیں، لیکن پبلک اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے، لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، سارا ملک سراپا احتجاج ہے اور خون کے آنسو رو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری چیئرمین نے بھی ہمیں بھیجا ہے، فرسٹ لیڈی آصفہ نے بھی اس کا بہت فوری طور پر نوٹس لیا ہے، اظہار تعزیت پریزیڈنٹ زرداری نے بھی کیا ہے، لیکن میرے دو تین چند سوال ہیں، پھر میں زرداری صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، میں ان کو بخاری صاحب ساتھ ہیں، لیکن بات یہ دیکھیے سمپل ہے، جو سب سوال پوچھ رہے ہیں کہ اندر ایمبیولنس کو آنے کا، اس کو آنے کا، فائر ایکوپمنٹ کو آنے کا، انجن کو آنے کو جگہ نہیں تھی، گیٹ نہیں کھولا جا رہا تھا، ابھی تک کوئی سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے جی کہ ایمرجنسی گیٹ کیوں بند تھا۔ اوپر ہم گئے ہیں، آپ اگر جائیں اوپر تو دیکھیں کس طرح کھڑکیاں توڑ کے لوگ نکلے ہیں، فائر ہوز لگانے کے لیے پوائنٹس نہیں تھے، میری اطلاع میں میڈیکل رپورٹ آئے گی تو ہم تو مانگیں گے جمعے کو، لیکن جو جتنا بھی عملہ ہے، پرائم منسٹر نے بر وقت ایکشن لیا ہے، ان کو شاید سیک کر دیا ہے سیکرٹری صاحب کو، لیکن ای ڈی بھی جواب دیں جی، جو آن گراؤنڈ ہیں، کہ یہاں سسٹمز فیلئر گروس نیگلیجنس کے مترادف کیوں ہوتا جاتا ہے، ہر دفعہ یہ سوال اٹھتا ہے، اور ایسا کسی کے کیپٹل میں آپ نے نہیں دیکھی ٹریجڈی۔ تو ہمارے بہت سارے سوال ہیں کہ یہ گیٹ کیوں بند تھے، فائر جو پوائنٹس لگے ہوئے ان میں پانی نہیں تھا، آپ خود چیک کر لیں، آپ کے توسط سے میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں۔ اور والدین کو، بخاری صاحب، والدین کو یہاں آ کے خود کرنا پڑا ایکشن، ڈاکٹرز موجود نہیں تھے میری اطلاع میں، اور ایک بری ایمرجنسی میں حالات ایسے تھے، آپ کہہ رہے ہیں جی 1 منٹ لگا، لیکن ہسپتالوں میں تو فائر لگنے میں 1 ہی منٹ لگتا ہے، اور زندگیاں اور قیامت میں 1 ہی منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ تو کسی ماں سے پوچھیں، کسی باپ سے پوچھیں کہ ان کے لخت جگر کا اس وقت وہ جب تدفین کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے، تو اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ یہ سوال ابھی اٹھیں گے، ہم پھر سیاست نہیں کھیلنے آئے ہیں، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عوام کی طرف سے بھی سوال پوچھیں اور اس کا ازالہ بھی کروائیں، اور پھر دیکھیں کہ یہ پبلک ہسپتال کس طرح چل رہا ہے۔ بخاری صاحب سے میں کہوں گی کہ وہ بات کریں، خود یہاں ایڈمٹ ہو چکے ہیں وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ پہلے تو بڑا دلفراش واقعہ یہ، ہمیں دلی ہمدردی، ہمیں دکھ بھی ہے، اور ہمیں دلی ہمدردی ان خاندانوں کے ساتھ جن کے نوخیز جہاں باق ہوئے یہاں پہ۔ شریف احمد صاحبہ نے کہا کہ بہت سارے کویشچنز ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ جو ہیلتھ جو سبجیکٹ ہے یہ پروونشل ہے، یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، اور وفاقی وزارت جو صحت کی ہے وہ صرف اسلام آباد کے اسپتال چلاتی ہے، اور ان کی کارکردگی دیکھیں کہ یہ 2-3 اسپتال بھی سنبھال نہیں سکتے، دو ہاسپٹل ہیں ٹوٹل، اور ایک وزارت بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ ان سے جواب دہ ہونا چاہیے کہ یہ انسیڈنٹ کیوں ہوا، کون ذمہ دار ہیں،
اور بات مجھے نظر آتی ہے کہ کسی خاتون کو گھڑا توڑنے کے بعد تھپڑ مارنے سے فائدہ نہیں، گھڑا توڑنے سے پہلے اس کو تھپڑ مارا ہوتا، اس کو پتہ ہوتا کہ میں نے گھڑے کو بچا کے رکھنا ہے۔ تو ان کو پہلے ایڈمنسٹریشن کو، جو وزارت بیٹھی ہے، ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ پیمز کی انتظامیہ کیا کرتی ہے، اس کو لک آؤٹ کرتے، اس پہ کنٹرول کرتے، اور یہ اتنی نیگلیجنس ہے، یہ ٹوٹل نیگلیجنس ہے ان کی جانب سے۔ اور جس طرح ایمرجنسی گیٹ نہیں کھلا، اپروپریٹ میجرز نہیں تھے، گیس کے وہ سلنڈر جو تھے وہ پراپرلی مینٹین نہیں تھے، وہ وارڈز کے اندر آپ نے رکھے ہوئے تھے، تو یہ سسٹم ہمیں چلتا نظر نہیں آتا۔ ہولڈ آن نا، یہ گورننس ان کی مجھے چلتی نظر نہیں آ رہی ہے، تو اسی لیے پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ بیڈ گورننس ہے۔ اسی لیے لوگ سوال کرتے ہیں جب اس قسم کی ٹریجڈیز ہوتی ہیں، معصوم بچوں کی جانیں چلی جاتی ہیں اس اسپتال سے، مجھے تو دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ پورے ملک کے اسپتال ان کے کنٹرول میں ہوتے تو شاید کیا صورتحال ہوتی۔ 2 اسپتال جو وفاقی وزارت ہے وہ سنبھال نہیں سکے آپ، یہاں آپ بچوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکے، ان کے ماں باپ کو ان سے حال پوچھے، ان کے نوخیز بچے یہاں پہ جہاں بک ہو گئے ہیں۔ ہمیں دلی ہمدردی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سمپل سیکرٹری کو سیک کرنا از ناٹ سفیشینٹ، سیکرٹری ہیلتھ کو سیک کرنا سفیشینٹ نہیں ہے۔ یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے پیمز کی، اور خاص کر جو چلڈرن ہاسپٹل کے انچارج لوگ ہیں، ان سے پوچھا جائے، ان کی کارکردگی پوچھی جائے، اور یہ واقعہ جو ہوا ہے اس کی بڑی اوپن انکوائری ہونی چاہیے، اور یہ موقع فراہم کرنا چاہیے ان بچوں کے والدین کو بھی کہ وہ اپنا موقع بھی لے کے آئیں سامنے، تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ موجودہ حکمران کیا کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر یہ بتائیے، آپ نے اسپتال کی بات کی کہ 2 اسپتال ہیں اس کے پاس، آپ سیاست بھی نہیں کرنا چاہتے، استعفیٰ بھی نہیں مانگتے، تو پھر کیا کریں سر؟ دیکھیے، ہم تو پہلے چاہتے ہیں کہ پہلے رسپانسبلٹی فکس کی جائے، whoever is responsible, either is a secretary, either is a minister, either is the administration of PIMS, fix the responsibility first and then proceed further. پہلے تو میرے بھائی میں یہ بھی کو نہیں، ایک منٹ دیکھیے، اسٹیپ ڈاؤن خود ہی کرنا چاہیے نا وزیر کو، جو ذمہ دار ہے، جو اتنی بڑی وزارت آپ لے کے بیٹھے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ سوال پوچھیں کہ دوسرے صوبے میں کیا ہو رہا ہے، آپ اپنا ہسپتال سنبھالیں۔ آپ جو آپ کی مین ذمہ داری ہیں، 2 پبلک اسپتال ہیں یہاں کے، ہم سب یہاں ایڈمٹ ہو چکے ہیں، میں آپ کو حالات نہیں بتا سکتی اس اسپتال کے، یہ ہمارا مین پبلک اسپتال ہے، تو یہ آپ سنبھال نہیں سک رہے، تو بتائیے آپ کر کیا رہے ہیں؟ پوری ایک فیڈرل منسٹری چلا کے 30 جون کو میں نے ایک ایشو کو اٹھایا تھا، 30 جون کو یہ ایشو کو اٹھایا تھا کہ پیمز اسپتال کے اندر مشینیں کام نہیں کر رہی، ادھر سسٹم کام نہیں کر رہا، تو اس کو کوئی اٹینشن نہیں دی گئی۔ اگر اس کو دے دیتے تو آج یہ المیہ نہیں ہوتا۔ یعنی ایک بچوں کا اسپتال ہے، اگر وہ فائر سیفٹی سسٹم نہیں ہے، اگر ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے، تو پھر یہ کون سی گورننس ہے اس اسپتال کی؟ تھینک یو۔